السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے وضو کرنے کا سنت طریقہ بیان کروں گا۔ ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، انشاءاللہ آسان طریقے سے وضو کرنے کا جو سنت طریقہ ہے وہ بیان کیا جائے گا۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیا تو انشاءاللہ وضو کے اندر کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ وضو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے نیت کریں۔ وضو کرنے کی نیت یہ ہے کہ جب آپ وضو کرنے بیٹھے تو آپ کے دل کے اندر یہ ارادہ ہو، یہ نیت ہو کہ میں وضو کر رہا ہوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ آدمی مثلا ہاتھ پیر دھوتا ہے اور منہ وغیرہ دھوتا رہتا ہے، لیکن جب آدمی وضو کرنے بیٹھتا ہے تو اس کی ایک نیت ہوتی ہے، اور زبان سے الفاظ کہنا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ دل کے اندر یہ نیت ہو کہ میں وضو کر رہا ہوں نماز کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، ثواب حاصل کرنے کے لیے۔ اس کے بعد کسی اچھی جگہ پر جو پاک صاف اور شفاف ہو، ایسی جگہ پر بیٹھ کر کے وضو کرے۔ مثلا مسجدوں کے اندر تو وضو خانے بنائے جاتے ہیں، لیکن گھروں کے اندر مائیں بہنیں اس چیز کا خیال رکھے کہ جو پاک جگہ ہو، اچھی جگہ ہو اور تھوڑی سی اونچی جگہ پر بیٹھے۔ یہ بیٹھنا مستحب ہے۔ اس کے بعد پھر جب وضو کرنے کے لیے بیٹھے تو وضو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھوئیں، یہاں تک دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھونا ہے۔ اس کے بعد آپ کو کلی کرنی ہے۔ کلی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے پانی منہ کے اندر ڈالنا ہے اور اس طریقے سے کلی کرے کہ سارے منہ کے اندر پانی پہنچ جائے۔ یہ نہ ہو کہ تھوڑا سا پانی لیا اور اس کو ایک دم سے نکال دیا، بلکہ اچھی طریقے سے غرارہ کرے، اور جب پورے منہ کے اندر جو ہے پانی پہنچ جائے تو اس کے بعد پانی کو نکالے۔ اس کے بعد پھر کلی کرنے کے درمیان جو ہے آپ کو مسواک کرنی ہے۔ مسواک کرنا یہ سنت ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کے پاس مسواک نہیں ہے تو انگلیوں سے اپنے دانتوں کو مل لے۔ پھر اس کے بعد جب آپ نے کلی کر لی، ہاتھ دھو لیے، اس کے بعد آپ کو ناک کے اندر پانی ڈالنا ہے۔ ناک میں پانی ڈالنے کا طریقہ یہ ہے کہ بعض لوگ یہ لیتے ہیں تھوڑا سا، یعنی پانی کو صرف ناک سے لگاتے ہیں۔ یہ طریقہ نہیں ہے، بلکہ دائیں ہاتھ سے پانی کو لینا ہے اور ناک کی نرم ہڈی تک پانی کو پہنچانا ہے۔ دائیں ہاتھ سے پانی کو ناک کی نرم ہڈی تک چڑھانا ہے، ڈالنا ہے، اور جو بائیں ہاتھ کی جو چھوٹی انگلی ہے اس سے اپنی ناک وغیرہ کی صفائی کرنی ہے۔ یہ ہے ناک میں پانی ڈالنے کا طریقہ۔ اس کے بعد چہرہ دھونے کا طریقہ یہ ہے کہ پیشانی کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک، کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک آپ کو چہرہ دھونا ہے، یعنی جہاں سے بال اگنے شروع ہیں وہاں سے آپ کو یہ پانی لینا ہے، اور اس طریقے سے یہاں تک، یعنی جو ٹھوڑی ہے اس کا جو نرم حصہ ہے یہاں تک آپ کو چہرہ دھونا ہے، اور یہ آپ کو 3 مرتبہ چہرے کو دھونا ہے۔ اگر داڑھی گھنی ہے جس طریقے سے میرا ہے تو آپ کو پانی لے کر کے اس طریقے سے پانی کی جڑوں تک پانی پہنچانا یہ فرض ہے۔ یہ ہے چہرہ دھونے کا طریقہ۔ اس کے بعد جب آپ چہرے کو دھو لے، 3 مرتبہ چہرے کو دھونا ہے، اس کے بعد پھر آپ کو دونوں ہاتھ یہ اور یہ کوہنیوں سمیت دھونا ہے۔ دھونے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ کو یہاں سے شروع کرنا ہے، یہاں سے اچھی طریقے سے دھوتے دھوتے آپ کو یہاں تک دھونا ہے، یعنی جو کوہنی ہے یہاں تک آپ کو 3 مرتبہ اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے، اس ہاتھ کو بھی اور اس ہاتھ کو بھی۔ یہ کوہنی دھونے کا سنت طریقہ ہے۔ یہاں سے شروع کرنا ہے، دھوتے دھوتے کوہنی تک پہنچ جانا ہے۔ اس کے بعد ہمیں سر کا مسح کرنا ہے۔ سر کا مسح کرنے کے درمیان بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں، جو سر کا جو سنت طریقہ ہے ان کو معلوم نہیں ہوتا۔ تو سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ کو 10 کی 10 انگلی ہے، ہتھیلی ہے اور یہ ہے، ان کو استعمال کرنا ہے۔ 3 انگلی یہ لینی ہے، شہادت کی انگلی کو چھوڑ دینا ہے، اور انگوٹھے کو اس طریقے سے یہ لے جانا ہے، ہتھیلی کو الگ رکھنا ہے، ہتھیلی کو دونوں، اس کو ہتھیلی کو یہ اس طریقے سے لے جا کر کے آخر تک لے جانا ہے۔ اب یہ ہتھیلی بچی، ہتھیلی کو اس طریقے سے
اب یہ 2 انگلی بچی، ان کو کانوں کے اندر ڈالنا ہے اچھی طریقے سے اور اس طریقے سے، پھر یہ کان اس طریقے سے ان کو مسح کرنا ہے۔ اب یہ ہتھیلی بچی، اس کا کرنے کا طریقہ یہ ہے۔ یہ ہو گیا ہمارا سنت کے مطابق سر کا مسح کرنے کا طریقہ۔ اس کے بعد پھر ہمیں اپنے پیروں کو دھونا ہے۔ پیر دھونے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اچھی طریقے سے اپنے پیروں کو دھوئیں اور جو انگلی ہوتی ہے انگلیوں کا مسح کریں۔ یہ بائیں ہاتھ کی جو چھوٹی انگلی ہے، یہاں سے شروع کر کے اس طریقے سے یہ کرتے کرتے آپ کو انگوٹھی اس طریقے سے یہاں سے شروع کرنا ہے اور یہاں سے یہاں تک لے جانا ہے۔ یہ ہے پیر دھونے کا طریقہ، اور یہ مکمل طریقہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ طریقہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس کے بعد جب آپ کا وضو مکمل ہو جائے تو یہ پڑھ لے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اس کے بعد 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ سکتے ہیں، نماز کا وقت ہے، نماز ادا کر سکتے ہیں، اور اللہ سے اپنی حاجت کو، اپنی مشکلات کو اللہ سے مانگ سکتے ہیں کہ اللہ ہماری مشکلات کو دور کریے۔ جو بھی ضرورت ہے اللہ سے مانگ سکتے ہیں۔ یہ تھا وضو کرنے کا